السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ کی حمد و ثنا، اس کی تعریف و توصیف بیان کرتا ہوں میں کہ وہ ایک اکیلا مالک اس کائنات کا، اسی کی ملکیت میں ہے یہ آسمان اور زمین، ہر ایک کی زندگی اسی کے قبضے میں اور ہر ایک کی موت بھی اسی کے قبضے میں۔ اس کے سوا کسی کی کوئی حیثیت اور مقام نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کے سوا کوئی ایسا نہیں جو اس کی ایک بھی صفت رکھتا ہو، اس کے سوا کوئی ایسا نہیں کہ اسے معبود ہونے کا حق پہنچتا ہو۔ وہی ایک اکیلا مالک ہے جس کی بادشاہت اور رحمت جو ہے وہ بے کنار ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، تمام کائنات پر اسی کا ڈومینین دکھائی دیتا ہے، کائنات کی ہر چیز کو اسی کا فیض پہنچتا ہے۔ پورے یونیورس میں ایسی غیر محدود رحمتوں اور لمٹ لیس بلیسنگز اینڈ امیجریبل باؤنٹیز کا کوئی حامل نہیں۔ ان ساری باتوں کی گواہیاں ملتی ہیں کہ کوئی اس کا پارٹنر نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں، وہ ہمیشہ سے قائم اور دائم، کوئی اس کا ثانی نہیں، کوئی اس کا ڈیپیوٹی نہیں۔ اسی کھری توحید کی اور اللہ کی غلامی کی تعلیم دی اللہ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جن پر اللہ نے اپنا آخری پیغام نازل فرمایا۔ وہ نبی جنہوں نے انسان کو مذہبی ڈرامے بازی سے اوپر اٹھ کر ایک اکیلے مالک کی بندگی کی حقیقت بتائی، اور وہ کتاب ہینڈ اوور کی جس سے ہمیں ہدایت ملتی رہے۔ اسی کتاب کے چیپٹر نمبر 55 سورۃ الرحمن کے ہم تیسرے رکوع پر انشاءاللہ آج غور و فکر کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کی آیتیں ہمیں کیا درس دے رہی ہیں اس درس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہدیہ درود و سلام پڑھتے ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک النبی الامی الذی جاء بالہدی والفرقان۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اس اقرار کے ساتھ، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ یا اللہ، ہم اقرار کرتے ہیں کہ آپ ہی نے علم دیا ہمیں، ہمارے پاس کوئی نالج نہیں مگر اتنی ہی جتنی آپ نے ہمیں عنایت فرمائی، اور دعا کرتے ہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے انٹلیکٹ کو کھول دیجئے کہ ہم آپ کی کتاب کی آیتوں سے پیغام حاصل کرتے رہیں، اور ہماری ہدایت کا سامان اس میں بنتا رہے کہ ہم ہدایت حاصل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو ایسے ٹریک پر لائیں، اس ٹریک پر جس کو آپ نے صراط مستقیم کہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور اس کے لیے جسے خوف ہو اپنے رب کے سامنے حساب کے لیے کھڑے ہونے کا، اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سو کن کن انعامات کو اپنے رب کی تم جھٹلا سکو گے۔ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ، مختلف شاخوں والے دو باغ ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سو کن کن نعمتوں کو اپنے رب کی تم جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، ان دونوں میں دو چشمے ہوں گے جاری۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سو کن کن نعمتوں کو تم اپنے رب کی دونوں جھٹلا سکو گے۔ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، ان دونوں میں ہر قسم کے میوے ہوں گے جوڑوں میں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سو کن کن احسانوں کو اپنے رب کے تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ یہ آیت نمبر 46 سے لے کر 53 میں نے آپ کے سامنے پڑھی، ٹوٹل 8 آیتیں ہیں۔ اب ان کی گہرائی میں جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ترجمہ تو میں نے کر دیا ان آیتوں کا ساتھ ہی ساتھ میں، لیکن اب اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ آیتوں سے ہمیں کیا میسج مل رہا ہے۔ پچھلے 2 رکوع میں ہم نے غور کیا تو پایا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، انسان کی پیدائش، آسمانی دنیا اور زمینی دنیا پر اللہ تعالیٰ کی قدرتیں، سمندر کی گہرائی
اور اس کے فائدے اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہوئے انسان کو اس کی حیثیت بتائی کہ وہ ایک پل بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جی نہ سکے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کو یہ بھی بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی سلطنت سے بھاگ نہیں سکے گا وہ۔ ان ساری حقیقتوں کو جھٹلانے پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کی ہولناکی اور بھیانکتا کا بھی ذکر کیا ہے۔ اب اس رکوع میں جو آخری رکوع ہوگا اس پر یہ صورت مکمل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارتیں اور خوشخبریاں دی ہیں، گڈ نیوز دی ہیں۔ اب یہ خوشخبریاں کن لوگوں کو دی گئی ہیں؟ ان لوگوں کو جو اللہ کے حضور حاضری کے خوف سے لرزتے رہے، ایسوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ڈبل ریوارڈ والی جنتیں تیار کر رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے، تو اس کی جنتوں میں کیا کسی نعمت کی کمی ہو سکتی ہے؟ کوئی چیز آؤٹ آف سٹاک ہو سکتی ہے؟ ایسا بالکل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف جہنم کی آگ سے خوف دلاتے ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جنت کی خوشخبریاں بھی دے رہے ہیں۔ اور یہ کن لوگوں کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے الرحمن اور الرحیم ہونے کے باوجود اس کی سزا سے لرز گئے۔ سورہ یاسین میں فرمایا انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے جو وارننگ دی ہے وہ ایسے ہی شخص پر اثر کرے گی جو اللہ تعالیٰ کے نصیحت نامے کو فالو کرتا ہو، تو ایسے شخص کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ جنت میں اکرام کے ساتھ، عزت کے ساتھ، ڈگنیٹی کے ساتھ داخل کیا جائے گا۔ یعنی اللہ سے اس نے محبت ایسی کی کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو ایسا مقدس سمجھا کہ اس کی اتباع میں اپنی زندگی گزاری، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی کبھی جرأت اور ہمت نہیں کی اس نے۔ اور اس کا خوف کوئی میئرلی سپرفیشل یعنی اوپری لیول اور سرسری سطح کا نہیں، بلکہ ایسا گہرا خوف کہ وہ اللہ کو دیکھ نہیں سکتا، لیکن پھر بھی اللہ کے ہمیشہ موجودگی کے احساس کو اپنے دل میں سنجے ہوئے زندگی اس نے گزاری۔ یعنی اس کا دل اللہ کی تعظیم اور تکریم سے اتنا متاثر تھا کہ اللہ کو دیکھ نہیں سکتا، لیکن اللہ کی قدرت کے مظاہروں سے اللہ کو پہچانتے ہوئے اس کے دل و دماغ اور اس کے جذبات اور احساس اللہ تعالیٰ کی محبت سے لبریز تھے۔ سبق میں پڑھی گئی آیتوں میں جو دو جنتوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے، اس سے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ڈبل ریوارڈ اور دگنے انعام کی خوشخبری دی ہے، جس میں مختلف قسم کی گرینری اور ہریالی ہوگی۔ ہم دنیا میں بھی دیکھیں کہ گرمی کے موسم میں زمین سوکھی اور بنجر پڑی رہتی ہے، اور اس کے بعد جب بارش کا موسم آتا ہے تو زمین ہریالی سے لہلہا اٹھتی ہے۔ کبھی یہ نظارہ ہم تھوڑی سی اونچائی سے یا ہم ٹرین میں سفر کر رہے ہوں تو کھڑکی سے دیکھیں تو ایسا دکھائی دے گا کہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے گرین کلر کے انتہائی خوبصورت کارپیٹ اور غالیچوں سے سجا دیا ہے۔ اور ان غالیچوں میں گرین کلر تو ہوتا ہی ہے، لیکن اس میں بھی ویرائٹی آف شیڈز ہوتے ہیں کہ کوئی گہرا سبز ہوگا، کوئی ڈارک گرین ہوگا، کوئی لائٹ گرین ہوگا، اور اس طرح اس کارپیٹ میں الگ الگ طرح کی خوبصورتی ہمیں دکھائی دیتے چلی جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ میں ایڈجوائننگ پلاٹس جو ہیں، جو لگے لگے کھیت ہیں، جن کے ایک حصے میں ایک قسم کی پیداوار ہوتی ہے اور اسی سے لگے ہوئے دوسرے کھیت میں دوسرے قسم کی پیداوار اگتی ہے، جن میں الگ الگ قسم کے ٹیسٹ اور ذائقے ہوتے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر یسقا بماء واحد، ایک اور کمال ہے اللہ تعالیٰ کا کہ یہ ساری پیداوار اریگیٹڈ ہوتی ہے وتھ ون واٹر، ایک ہی پانی سے سیرابی عطا فرماتے ہیں۔ اب دنیا میں درختوں کو دیکھیں جن میں کئی کئی شاخیں ہوتی ہیں، اور یہ درخت پھولوں اور پھلوں سے لدے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب جنت پر ہم تصور کریں کہ وہاں کی ہریالی اور درخت کیسے ہوں گے، اور جن کی بے شمار شاخیں ہوں گی، جن کی سیرابی صاف، شفاف اور پیور اور ان پولیوٹڈ پانی سے کی جائے گی۔ فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس دنیا کا پانی زمین میں مل کر پولیوٹ ہو جاتا ہے، لیکن جنت میں بالکل ان پولیوٹڈ پانی ہوگا۔ جو بھی نعمت وہاں اویلیبل ہوگی
وہ انچینجیبل فلیور والی ہوگی، جس کا ذائقہ اور ٹیسٹ وقت کے اعتبار سے گھٹے گا نہیں، جیسا اس دنیا میں وقت کے چلتے پھل جو ہے وہ اپنا ٹیسٹ کھوتے چلے جاتا ہے اور پھول اپنی خوشبو جو ہے وہ کھوتے چلے جاتے ہیں۔ ایک سے بڑھ کر ایک درخت جس میں کئی شاخیں اور کئی قسم کے فروٹس ہوں گے، اور ان جنتوں میں ہر قسم کے پھل اور میوے، فروٹس اینڈ ڈرائی فروٹس کثیر اور وافر مقدار میں ملٹیپل اینڈ ابنڈنٹ کوانٹٹی میں موجود ہوں گے۔ جنت کے فروٹس کسی موسم کے اعتبار سے نہیں ہوں گے، جیسا اس دنیا میں ہر پھل کا ایک الگ سیزن ہوتا ہے، الگ موسم ہوتا ہے۔ جیسے آم ہے وہ گرمیوں میں ہوتا ہے، سنترے بھی سال میں 2 الگ الگ موسموں میں ہوتے ہیں، ویسے ہی کئی پھل ہوتے ہیں جن کی الگ الگ موسموں میں ہارویسٹنگ ہوتی ہے۔ جنت کا معاملہ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اس کے درخت ہمیشہ ہمیشہ بھرے بھرے ہوں گے۔ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ، اور ان نعمتوں کو انجوائے کرنے والے جنتی لوگوں پر کوئی پابندی نہیں ہوگی، جیسے اس دنیا میں پابندیاں ہوا کرتی ہیں۔ کسی کو ڈائبٹیز ہے تو پھلوں میں جو فروکٹوز ہوتا ہے اس سے پرہیز کرنے کے لیے ڈاکٹر تاکید کرتے ہیں۔ ویسے ہی کوئی ہارٹ پیشنٹ ہوتا ہے تو ان کو بھی کئی فروٹس اور کئی میووں سے پرہیز کرنا پڑتا ہے۔ یعنی اس دنیا میں انسان کو کھانے پینے کا تعلق سے اپنے من کو بہت مارنا پڑتا ہے، کنٹرول کرنا پڑتا ہے۔ جنتیوں کو وہاں کسی چیز کو استعمال کرنے کے لیے اپنے من کو مارنا نہیں پڑے گا، اس لیے کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اس لیے کہ اس دنیا میں انہوں نے اللہ کے خوف سے لرزتے ہوئے اپنے من کو کچلتے ہوئے زندگی گزاری۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اب اللہ تعالیٰ کے انعامات اور اکرامات اور اس کی انلمیٹڈ بلیسنگ اینڈ باؤنٹیز والی جنت پر شک کرتے ہوئے تم جھٹلا سکو گے؟ اب آگے چلتے ہیں۔ متکئین علی فرش بطائنہا من استبرق وجنى الجنتین دان، تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے بچھے ہوئے قالین پر جس کا استر دبیز ریشم کا ہوگا، اور پھل دونوں باغ کے انتہائی قریب ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سو کن کن نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ، ان جنتوں کی انتہا کو کوئی نگاہ نہیں پہنچ سکتی، نہیں تصور کیا ہوگا جنت کی نعمتوں کا کسی انسان کے ذہن نے اس سے پہلے اور نہ کسی جن نے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سو کن کن نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، گویا کہ وہ ہوں یاقوت اور مرجان۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سو کن کن نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ، نہیں بدلہ ہوگا نیکیوں کا مگر اس سے بڑھ کر۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سو کن کن احسانوں کو اپنے رب کے تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ یہ آیت نمبر 54 سے لے کر کے 61 میں نے پڑھی آپ کے سامنے۔ ٹوٹل 8 آیتیں ہیں اور ان کا ترجمہ بھی میں کرتے چلا گیا۔ اب ان آیتوں میں جنتیوں کے مزے اور ریلیکسیشن، آرام کا تذکرہ کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جنت کی اور بھی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ان تذکروں کا اندازہ ایسا نرالا ہے کہ انسان کو بڑی آسانی سمجھ میں آ جائے کہ دنیا میں جن جن نعمتوں اور آرام کو پانے کے لیے اس کی کوششیں اور محنتیں ہوتی ہیں، کہ دنیا کی دوڑ دھوپ سے وہ اپنی تھکان کو مٹاتے ہوئے آرام سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بات چیت اور ڈسکشنز میں حصہ لینا چاہتا ہے۔ انسان کی اس خواہش کے تعلق سے جنت میں بھی اس کا انتظام کیا ہے کہ آرام سے تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے اور لوگوں سے ملنا جلنا اور بیٹھکیں ہوں گی، اور یہ آرام ان کا ہمیشہ کا ہوگا۔ اس دنیا کے آرام کی ایک مدت ہے، لیکن جنت میں کسی چیز کو کوئی مدت نہیں۔ وہاں کی نعمتیں ایسی زبردست ہوں گی کہ نو ویژن کین انکمپاس دا باؤنڈریز آف پیراڈائز، کہ جنت کی لمبائی چوڑائی، اس کے حدود کو کوئی نگاہ نہیں پہنچ سکتی جو انسان کے تجربے، پرسپشن اور ادراک سے باہر ہے۔ وہاں کی نعمتیں بالکل ورجن اور اچھوتی اور پاکیزہ اور انٹچڈ ہوں گی، جس کی مثال اللہ تعالیٰ نے یاقوت اور مرجان سے دی ہے۔ یہ یاقوت اور مرجان
دو ایسے نایاب ہیرے ہیں جن کو دیکھیں گے تو ہم ان کی خوبصورتی پر مر مٹیں گے. These stones are very clean, shining and extremely beautiful. ان خوبصورت پتھروں کی ایگزمپلری بیوٹی اور مثالی خوبصورتی ہم دنیا میں دیکھیں تو یہ یاقوت اور مرجان سٹننگ ریڈ کلرڈ کرسٹل اور شاندار سرخ رنگ کے ہوتے ہیں جو سمندر کی گہرائی سے نکلتے ہیں. یہ بڑے نایاب اور ریئر ہوتے ہیں اور ان کی قیمتوں کو افورڈ کرنا اس دنیا میں مٹھی بھر لوگوں کے بس کی بات ہوتی ہے. نیٹ پر ان پتھروں کی تصویریں اگر دیکھیں گے تو ان کی انتہائی خوبصورتی ایسی ابھر کر سامنے آئے گی کہ انسان نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا. یہ سارے ریوارڈ اللہ تعالیٰ انسان کی نیکیوں کے اجر کو ملٹیپلائی کرتے ہوئے اس کی نیکیوں سے بڑھ کر انعام کے روپ میں عطا فرمائیں گے. جیسا فرمایا سورۃ النحل میں ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اللہ تعالیٰ کے جنت میں یہ انعامات ان لوگوں کے لیے ہوں گے جنہوں نے اس دنیا میں صبر پر ڈٹے رہتے ہوئے نیکیاں کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہوں گی. تو اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کے اجر کو ملٹیپلائی کرتے ہوئے عطا فرمائیں گے. اس سے یہ مراد لی جانی چاہیے کہ اس دنیا میں انسان کے اچھے کرم یعنی نیکیاں ہمالیہ پہاڑ جتنی بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کے سامنے کوئی ویلیو نہیں رکھتی. ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا. اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہوگی قیامت کے روز کہ اپنے بندے کی معمولی کوشش کی ایسی قدر کریں گے اس کو بھی ختم نہ ہونے والے انعامات سے نوازیں گے. اس دنیا کی نعمتوں کا زوال ہے. یا تو نعمتیں ختم ہو جائیں گی یا انسان اپنے عمر کی ایسی منزل پر پہنچے گا یا صحت کی ایسی حالت پر پہنچے گا کہ ان نعمتوں کو چاہتے ہوئے بھی وہ استعمال نہیں کر پائے گا اس لیے کہ اس پر بندشیں اور پابندیاں لگا دی جائیں گی. یا پھر انسان اس فانی دنیا کو چھوڑ کر دنیا سے جا چکا ہوگا. جنت میں یہ ساری نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگی جن کے استعمال پر کوئی پابندی یا روک ٹوک نہیں ہوگی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بھرپور خزانوں کو اور اس کی عطا اور بخشش کو جھٹلانے کا کوئی کیسے سوچ سکتا ہے. اب اگلی آیتیں لیتے ہیں. وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ. اور ان دونوں کے علاوہ دو اور باغ ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. سو کن کن نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے. مدہامتان. دونوں گہرے ہرے رنگ کے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. سو کن کن نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے. فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ. ان دونوں میں دو چشمے ہوں گے جوش مارتے ہوئے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. سو کن کن نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے. فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ. ان دونوں میں میوے اور کھجور اور انار ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. سو کن کن انعامات کو اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے. فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ. وہاں پر انتہائی عمدہ متوازن نعمتیں ہوں گی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. سو کن کن نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے. یہ آیت نمبر 62 سے لے کر کے 71 میں نے پڑھی آپ کے سامنے. 10 آیتیں ہیں اور ان آیتوں کا ترجمہ بھی ہوا. اب ان کی گہرائی میں جانے کی کوشش کرتے ہیں, میسج کو گراسپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جنتوں میں ایسی رہیں گی کہ کبھی ختم نہیں ہوں گی. اس کے پہلے کی آیتوں میں جن نعمتوں کا تذکرہ تھا ان کے علاوہ بھی ڈبل اور ملٹی پلائی والے باغات اور گارڈنز ہوں گے. ان باغات کے درختوں کے پھلوں کو حاصل کرنے کے لیے کوئی محنت اور مشقت کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی. اس دنیا میں کسی بھی پھل کو اگانے کے لیے بیج بونا پڑتا ہے, پھر اس کی سینچائی کرنی پڑتی ہے اور جانوروں سے اور کیڑوں سے ان کی حفاظت, ان ننھے پودے جو اگتے ہیں ان کی حفاظت کرنی پڑتی ہے.
اور اس کے بعد ایک انتظار ہوتا ہے کہ وہ پودا جو ہے وہ پھلدار درخت بن جائے، تب کہیں جا کر ہم کو پھل حاصل ہوتا ہے۔ ان آیتوں میں میوے یعنی ڈرائی فروٹس اور کھجور اور انار کا تذکرہ ہے، جن کا تذکرہ میں سمجھتا ہوں اس لیے کیا گیا ہے کہ کھجور میں اللہ تعالیٰ نے ایسا فلیور رکھا ہے کہ وہ صحت کے لیے انتہائی فائدہ مند ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیلشیم، آئرن، فاسفورس، میگنیشیم بھی ہوتے ہیں جو انسان کے بدن کی ڈیفیشینسیز کو پورا کرتے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں، ساتھ میں مختلف قسم کے وٹامنس ہوتے ہیں، جیسا کہ وٹامن اے ہے، وٹامن کے ہے، ریبوفلامن ہے، تھیامن ہے، آپ نیٹ میں دیکھ سکتے ہیں، کئی ساری جانکاریاں مل جائیں گی۔ اور اسی طرح انار کا ذکر ہے جس میں اینٹی انفلیمیٹری، اینٹی آکسیڈنٹ پراپرٹیز ہوتی ہیں، اور انسان کا اندرون ایک ایسی ٹھنڈک حاصل کرتا ہے جس سے اس کو تندرستی ملتی ہے۔ اب یہ چیزیں جتنی بھی ہیں دنیا میں، اس کو اگانے کا سسٹم ہے کہ بیج ڈالو، پھر اس کی سینچائی کرو، سینچائی کرنے کے بعد پودا ہو، پودا ہونے کے بعد اس کی حفاظت کی جائے، اور اس کے بعد ایک لمبے انتظار کے بعد وہ پھل حاصل ہوتا ہے۔ جنت میں یہ سب چیزیں امیجیٹلی، خواہش جیسی ہوئی امیجیٹلی دین اینڈ دیر اویلیبل ہوگی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کیا انسان کی عقل اور اس کی سوچ اور اس کا ادراک، اس کا تصور اپنے رب کی نعمتوں کو جھٹلا سکے گا؟ اب اس صورت شریفہ کی آخری چند آیتوں پر جو اللہ نے مجھے سجایا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس کوشش کو قبول فرمائے۔ حور مقصورات فی الخیام، انتہائی وائٹ، صاف، شفاف، چھپا کر حفاظت سے رکھی ہوئی نعمتیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سو کن کن نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ، نہیں چھوا ہوگا ان کو کسی انسان نے ان سے پہلے اور نہ کسی جن نے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سو کن کن نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان، تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے غالیچوں پر ہرے رنگ کے عمدہ اور آرام دہ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سو کن کن احسانوں کو اپنے رب کے تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، برکتوں والا ہے نام تیرے رب کا جو بڑے جلال والا اور بڑے اکرام والا ہے۔ یہ آیت نمبر 72 سے لے کر کے 78 میں نے آپ کے سامنے پڑھی، ٹوٹل 7 آیتیں ہیں، اور یہاں پر سورۃ الرحمن 55 نمبر کی سورت شریفہ مکمل ہو رہی ہے۔ آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس کا ترجمہ بھی کیا، اور جو پہلی آیت پڑھی حور مقصورات فی الخیام، حور 72 حوریں، 130 فٹ کی حوریں اور نہ جانے کیا کیا۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی آیتوں کا مذاق اڑانے میں ہمیں ذرا بھی شرم نہیں آئی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسٹرکٹلی اور کٹھورتا اور سختی سے فرمایا وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ ہُزُوًا، کہ میری آیتوں کا مذاق بنانے کی جرت اور ہمت نہ کرنا۔ لیکن ہماری ڈیرنگ اور جرت ایسی ہے کہ لفظ حور کا ایسا ہم نے مذاق بنایا کہ چند سال پہلے کی بات ہے کہ ملتان شہر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش منانے کا جو جلوس نکلتا ہے، اس جلوس میں ایک خوبصورت نوجوان لڑکی کو سفید رنگ کے سجے دھجے کپڑے پہنا کر اور شاندار میک اپ کر کے جلوس میں ایک سواری پر بٹھا کر سڑکوں پر گھماتے ہوئے ایک بھونڈا ڈسپلے کیا گیا، حور کا ڈسپلے۔ کیا بچتا ہے اب اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا مذاق اڑانے کے لیے؟ اور اس مذاق پر ہمارے مذہبی چودھری کچھ بولتے نہیں، کچھ توفیق نہیں ہوتے ان کو بولنے کے لیے۔ اس لیے نہیں بولتے کہ حوروں کی تعداد 72 ہیں اور 130 فٹ کی حوریں ہیں، یہ اپنے بیانات میں معصوم جنتا کے سامنے کہتے ہیں اور ان کو بہکاتے ہیں، اور ان خرافاتوں سے عوام میں ایک ذہن بنا
کہ ان کو مغفرت کی فکر جو ہے وہ ان کے ذہنوں سے دور ہو گئی اور حوروں میں زیادہ دلچسپی لینے لگے، اور ان دلچسپیوں سے نوجوان مسلمانوں میں ایک بھونڈا اور گھناؤنا تصور بنا کہ یہ حوریں جنت میں مسلمانوں کی گرل فرینڈز ہوں گی۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ جبکہ ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا یہ چاہیے کہ انسان جہنم سے بچنے کی فکر پہلے کرے، اس لیے کہ جنت جو ہے وہ جہنم کے بعد ہے، جس کے تعلق سے آیت ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز۔ جو شخص جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا تو ایسے لوگ ہی الٹیمیٹ سکسیس اور حتمی کامیابی اور پرم سفلتا کو پہنچیں گے، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور مغفرت پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اس پر حدیث کی کتابوں میں ایک واقعہ بھی ملتا ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں عائشہ سے فرمایا کہ کوئی شخص اللہ کی رحمت اور مغفرت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ماں عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا آپ بھی؟ سلام ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری اور دیانت داری پر، کہ فرمایا یس آف کورس میں بھی۔ اب ان آیتوں کو ہم جذب کریں تو میری تحقیق اور سمجھ کے مطابق ان آیتوں کا ترجمہ اللہ نے جو مجھے سجایا وہ پیش کر رہا ہوں۔ حور مقصورات فی الخیام، کہ ان جنتوں کی خوبصورتی ایسی ہوگی جیسے خیموں میں نگاہ رک جائے یا اچنبھے میں بھونچکی ہو کر رہ جائے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر کون کون سی اپنے رب کی نعمتوں کو تم جھٹلا سکو گے۔ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، ان جنتوں کی خوبصورتی کا نہ ہی تصور کیا ہوگا کہ ہر نعمت ان پولیوٹڈ، ان ٹچڈ اینڈ ورجن، غیر آلودہ، اچھوتی اور نایاب ہوگی کہ کسی نے اس کو چھوا تک نہ ہوگا۔ اب میں آپ کو وہ آیت کوٹ کروں گا جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ کوئی نفس جان ہی نہیں سکتا، پرسیو ہی نہیں کر سکتا کہ اللہ نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیسے زبردست انتظام کر رکھے ہیں۔ جب ہم جان ہی نہیں سکتے کہ کیسی کیسی نعمتیں اللہ نے رکھی ہیں ایمان والوں کے لیے، تو پھر حوروں کی گنتیاں اور ان کی لمبائی ایسے بیان کر رہے ہیں جیسے ہم جنت میں جا کر ان کو گن کر ان کی لمبائی چوڑائی ناپ کر آئے ہیں۔ اور اس وجہ سے جو فلمیں بن رہی ہیں اور سوشل میڈیا پر حور کے تعلق سے جو مذاق بن رہے ہیں، اس کے ذمہ دار کون ہیں ان کو پہچاننا ضروری ہے، جس کے تعلق سے سورہ لقمان میں فرمایا فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، کہ دنیا کی زندگی کے دھوکے میں مت پڑ جانا، اور اس دنیا میں مذہب کے نام پر بہت سے فریبی اور دھوکے باز اور چیٹرز کی دکانیں کھلی ہیں، ان کے دھوکے میں مت پڑ جانا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور میری یہ کتاب قرآن مجید جو ہدایت سے بھرپور ہے، اور اس میں نے ایک ایسی کسوٹی رکھی ہے کہ تجھے حق اور باطل کا فرق اور صحیح اور غلط کا فرق اور سچ اور جھوٹ کا فرق آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ اگر میری اس نعمت کو جھٹلائے گا تو مذہبی دھوکے بازوں کے جال میں پھنسے ہوئے اپنے آپ کو تباہی کے گڈھے میں ڈالے گا۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، برکتوں والا ہے نام تیرے رب کا جو بڑے جلال والا، بڑے کرم والا ہے۔ اس برکت کو بھی ہم سمجھیں کہ برکت کس کے پاس ہے؟ اللہ ہی کے پاس برکت ہے، لیکن ہم برکت کو صرف مال اور دولت سمجھتے ہیں، جبکہ برکت کا مطلب میں سمجھتا ہوں کہ گروتھ اورینٹیشن، یعنی انسان کی ترقی کی سمت ہونا چاہیے، کہ یہ وہ کتاب ہے جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، برکتوں والا ہے وہ رب جس نے اس کتاب الفرقان کو نازل فرمایا کہ انسان کی عقل، اس کی سمجھ بوجھ، اس کے انٹلیکٹ میں ترقی کا وکاس اور ڈیولپمنٹ ہوتا رہے۔
اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گروتھ اورینٹیشن والی برکتوں میں ہدایت کے موتی حاصل کرتا رہے۔ اب اس برکت کے چکر میں ہم ایسے پڑے کہ اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر برکت کو ایسی جگہ تلاش کرنے لگے کہ ہمارے بزرگوں اور مذہبی چودھریوں کی پلیٹوں کا بچا کھچا جھوٹا کھانا کھانے میں برکت سمجھتے ہیں۔ توبہ توبہ۔ اور اس طرح چوری چھپے شرک کیسے ہمارے ذہنوں میں گھس جاتا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ سورۃ الرحمن اللہ تعالیٰ نے مکمل کروائی، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ اس معمولی انسان، کم پڑھے لکھے انسان، سرسری جانکاری رکھنے والے انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ سجھایا وہ پیش کرنے کی کوشش کی گئی یہاں پہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور انشاءاللہ اگلی مجلس میں 56 نمبر کی سورت شریفہ سورت الواقعہ سے ہمارا سفر اللہ تعالیٰ جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ اس کی بھی آگے ریکارڈنگ ہوگی، اس کو پھر اپلوڈ کر دیا جائے گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس معمولی کوشش کو قبول فرما لے اور ہم سب کی مغفرت کر دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین، والحمد للہ رب